سورج ڈھلتے ہی خانزادہ حویلی پر آگ چھا گئی جو کسی آنے والے طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ نور نے تمام دن گلبانو بیگم کی دی ہوئی ہمت کے سہارے گزارا تھا، مگر جیسے جیسے رات کا سایہ گہرا ہو رہا تھا اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس حویلی کی راتیں اس کے لیے کسی رعایت کی امید نہیں رکھتی۔ نور کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا وجاہت کھڑکی کے پاس کھڑا باہر کی تاریکی کو گھور رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وجاہت کے چہرے پر وہی شیطانی مسکراہٹ ابھری۔ سنا ہے آج اماں نے تمہیں بہت تسلیاں دی تھی؟ وجاہت اس کی طرف بڑھا، اس کے قدموں کی چاپ نور کے دل پر ہتھوڑوں کی طرح لگ رہی تھی۔ شاید تمہیں لگتا ہے کہ اماں کی آڑ لے کر تم میری گرفت سے بچ جاؤ گی۔ نور نے دیوار سے لگتے ہوئے کانپتی آواز میں کہا، وجاہت صاحب میں نے آپ کا کوئی حکم نہیں ٹالا، میں نے سب کام کیے ہیں۔ کام؟ وجاہت نے حقارت سے اس کی چادر کا پلو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ تم شاہوں کی بیٹی ہو، تم شاہوں کی غیرت ہو، اور جب تک تمہارے چہرے پر یہ غرور باقی ہے میرا انتقام ادھورا ہے۔ آج رات بھی تمہیں یہ یاد دلانا ضروری ہے کہ تم یہاں کس حیثیت میں آئی ہو۔ نور نے ہاتھ جوڑ دیے، اس کی آنکھوں سے التجا بہہ نکلی۔ خدا کے لیے آج نہیں، میری ہمت جواب دے رہی ہے۔ میں ایک انسان ہوں وجاہت صاحب، کوئی بے جان مٹی نہیں۔ میرے لیے تم صرف ایک حساب ہو جسے مجھے برابر کرنا ہے۔ وجاہت کے لہجے میں کوئی رعایت، کوئی نرمی نہیں تھی۔ اس نے نور کی کسی التجا، کسی آنسو کی پرواہ نہیں کی۔ اس رات بھی وجاہت نے وحشت کی تمام حدیں پار کر دیں۔ اسے بار بار یہ احساس دلایا کہ اس کے بھائی کے گناہ کا کفارہ ہے اور کفارے میں رعایت نہیں ہوتی۔ رات کے آخری پہر جب وجاہت گہری نیند سو چکا تھا، نور بستر کے کونے میں پڑی اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ اس کا پورا وجود درد سے چور تھا، مگر روح کا زخم اس سے بھی گہرا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس حویلی کی دیواریں اسے نگل رہی ہیں۔ اس نے کھڑکی سے باہر چاند کی مدھم روشنی کو دیکھا اور دل ہی دل میں اپنے بھائی تنویر کو پکارا، بھائی جان، آپ کی ایک محبت نے میری پوری زندگی کو ماتم بنا دیا۔ کیا آپ کو ایک بار بھی میری تکلیف کا خیال نہیں آیا؟ اسی وقت کمرے کے باہر کسی کے چلنے کی آہٹ ہوئی۔ گلبانو بیگم دروازے کے باہر کھڑی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ وہ اپنی ممتا کے ہاتھوں مجبور تھی، مگر اپنے بیٹے کے جنون کے سامنے بے بس۔ وہ جانتی تھی کہ وجاہت نور کو جیتے جی مار رہا ہے اور وہ اسے بچانے کا کوئی راستہ ڈھونڈ نہیں پا رہی تھی۔ نور نے اب فیصلہ کر لیا تھا، وہ اپنے آنسوں سے وجاہت کی انا کی آبیاری نہیں کرے گی۔ اس نے سمجھوتا کر لیا تھا، مگر یہ سمجھوتا ہار ماننے کا نہیں بلکہ خود کو ایک ناقابل تسخیر خاموشی کی ڈھال میں چھپا لینے کا تھا۔ اگلی صبح جب وجاہت کی آنکھ کھلی تو اسے توقع تھی کہ نور ہمیشہ کی طرح بستر کے کسی کونے میں سسکیاں بھر رہی ہوگی، لیکن منظر تو بالکل مختلف تھا۔ نور تیار ہو کر خاموشی سے کمرے کی ترتیب درست کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر نہ کوئی شکوہ تھا اور نہ ہی آنکھوں میں التجا، بس ایک گہری اور پراسرار خاموشی تھی۔ وجاہت نے اسے آزمانے کے لیے کرخت لہجے میں پکارا، نور میرے جوتے لاؤ۔ نور نے بغیر کوئی لفظ کہے جھک کر جوتے اس کے سامنے رکھ دیے اور خاموشی سے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی اس اچانک تبدیلی نے وجاہت کو الجھن میں ڈال دیا۔ اسے تو نور کا رونا، اس کا گڑ گڑانا پسند تھا کیونکہ وہ اس کی جیت کا ثبوت تھا، مگر یہ خاموشی اسے کسی انجانے خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ ناشتے کی میز پر بھی نور ایک مشین کی طرح سب کے کام کر رہی تھی۔ اس نے آغا عالم کو ان کی دوائی دی، گلبانو بیگم کی پلیٹ میں سالن ڈالا اور وجاہت کے سامنے اس کا پسندیدہ آملیٹ رکھا، مگر اس پورے دورانیے میں اس کی نظریں نیچی رہیں اور لب سلے رہے۔ نور بیٹی کچھ کھا بھی لو، گلبانو بیگم نے فکر مندی سے کہا۔ نور نے صرف نفی میں سر ہلایا اور برتن سمیٹنے لگی۔ وجاہت جو اب تک خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے جان بوجھ کر گرم چائے کا کپ میز پر گرا دیا۔ دیکھ کر کام نہیں کر سکتی؟ وہ دھاڑا۔ نور نے نہ تو کوئی صفائی دی، نہ ہی سہم کر پیچھے ہٹی۔ اس نے خاموشی سے جھکی اور کپڑا لا کر میز صاف کرنے لگی۔ وجاہت کو لگا جیسے اس کا وار خالی گیا ہو۔ اس نے نور کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ تم جواب کیوں نہیں دے رہی ہو؟ مجھ سے بات کرو، وجاہت نے دان پیستے ہوئے کہا۔ نور نے پہلی بار اپنی ساکت آنکھیں وجاہت کی آنکھوں میں ڈالی۔ ان آنکھوں میں اب کوئی ڈر نہیں تھا، صرف ایک خالی پن تھا۔ اس نے کچھ کہے بغیر اپنا بازو چھڑایا اور کچن کی طرف چلی گئی۔ وجاہت وہیں ساکت کھڑا رہ گیا۔
نور کی یہ خاموشی اسے تازیانی کی طرح لگ رہی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے نور کے جسم کو تو رون دیا ہے، مگر اس کی روح اب تک اس کی پہنچ سے کہیں دور جا چکی ہے۔ یہ خاموشی وجاہت کے لیے کئی چیخوں سے زیادہ تکلیف دہ ثابت ہو رہی تھی، کیونکہ اب اس کے پاس نور کو اذیت دینے کا کوئی نیا طریقہ باقی نہیں رہا تھا۔ کافی دن گزر گئے تھے، نور نے خاموشی اور مشینی انداز اپنا لیا تھا، جس سے وجاہت جھنجھلاہٹ کا شکار ہونے لگا تھا۔ گلبانو بیگم نے جب دیکھا کہ وجاہت کی جھنجھلاہٹ بڑھ رہی ہے اور نور کی خاموشی سے بوکھلا کر اسے مزید اذیت دینے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے، تو ان کا ممتا بھرا دل تڑپ اٹھا۔ وہ جانتی تھی کہ نور نے اپنے گرد جو خاموشی کی دیوار کھڑی کی ہے وہ اسے اندر ہی اندر کھوکھلا کر دے گی۔ شام کے وقت جب وجاہت ڈیرے پر گیا ہوا تھا، گلبانو بیگم نے نور کو اپنے پاس بلایا۔ نور ہمیشہ کی طرح مشینی انداز میں ان کے پاؤں دبانے لگی، مگر گلبانو نے اسے روک کر اپنے برابر میں بٹھا لیا۔ نور بیٹی، اپنی یہ خاموشی توڑ دو، یہ اندر کا زہر تمہیں مار ڈالے گا۔ انہوں نے بڑی نرمی سے نور کا ماتھا چوما تھا۔ نور کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے نمی آئی، مگر اس نے فوراً اسے ضبط کر لیا۔ اماں سائیں، چیخنے سے کیا حاصل؟ جب سننے والا ہی پتھر کا ہو تو آواز ضائع کرنے کا کیا فائدہ؟ میں نے اب اس کرب کے ساتھ جینا سیکھ لیا ہے۔ گلبانو نے اس کے لرزتے ہاتھوں کو تھاما۔ بیٹی، وجاہت جو کر رہا ہے وہ اس کی انا کی جنگ ہے۔ وہ چاہتا ہے تم ٹوٹو، تم رو، تم گڑ گڑاؤ۔ تمہاری یہ نارمل حالت اسے پاگل کر رہی ہے، کیونکہ اسے لگ رہا ہے کہ وہ ہار رہا ہے۔ تو بس اسی ہمت کو برقرار رکھنا۔ وہ جتنا بھی ظلم کرے تو ماتھے پر شکن مت لانا، یہی تیری جیت ہے اور یہی اس کی سب سے بڑی شکست ہے۔ رات کو جب وجاہت کمرے میں آیا تو اس کا ارادہ نور کو پھر سے مشتعل کرنے کا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر اپنی قمیص فرش پر پھینکی اور تلخ لہجے میں بولا، نور، اسے بھی استری کرو، مجھے کل صبح جلدی پہننی ہے۔ نور جو سونے کی تیاری کر رہی تھی بغیر کسی اعتراض کے اٹھی، قمیض اٹھائی اور استری کرنے لگی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور نارمل پن تھا، جسے وجاہت کا غصہ اس کے لیے اب کوئی معنی ہی نہ رکھتا ہو۔ وجاہت اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ تم تھکتی نہیں ہو؟ سارا دن کام کرتی ہو، رات کو میں تمہیں سکون سے سونے نہیں دیتا، پھر بھی تمہارے چہرے پر یہ سکون کیوں ہے؟ تم مجھ سے نفرت کیوں نہیں جتاتی ہو؟ نور نے استری رکھتے ہوئے پرسکون انداز میں جواب دیا، نفرت کے لیے بھی جذبات کی ضرورت ہوتی ہے وجاہت صاحب، اور میں نے اپنے جذبات شاہ حویلی کی دہلیز پر ہی دفن کر دیے تھے۔ اب یہاں صرف میرا فرض ہے جو میں نبھا رہی ہوں۔ وجاہت کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے منہ پر زوردار تماچا مارا ہو۔ نور کا یہ نارمل رہنا اسے کسی بھی جسمانی اذیت سے زیادہ دکھ دے رہا تھا۔ وہ اسے روندنا چاہتا تھا، مگر نور اب اس کی دسترس سے باہر ایک ایسی چٹان بن چکی تھی جس پر اس کے ظلم کے تیر بے اثر ہو رہے تھے۔ وہ غصے سے پیر پٹکتا ہوا بستر پر لیٹ گیا، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ دوسری طرف نور جائے نماز پر بیٹھ کر اپنے رب سے خاموش گفتگو کرنے لگی۔ اس کی یہی نارمل حالت اب وجاہت کے لیے سب سے بڑی آزمائش بن چکی تھی۔ تیمور شاہ کے پاس جب یہ اطلاع پہنچی کہ وجاہت خانزادہ کے خاص مخبر اب بھی تنویر اور شانزے کی تلاش میں جگہ جگہ چھاپے مار رہے ہیں، تو ان کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ وہ جانتے تھے کہ وجاہت کے غصے کی آگ ابھی ٹھنڈی نہیں ہوئی، اور اگر اس نے ان دونوں کو ڈھونڈ لیا تو وہ انہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ تیمور شاہ رات کے اندھیرے میں شہر کے ایک دور افتادہ مکان میں پہنچے، جہاں تنویر اور شانزے روپوش تھے۔ تنویر نے جب اپنے بڑے بھائی کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں امید کی چمک جاگی، مگر تیمور کا چہرہ کسی سنگین خبر کا پتہ دے رہا تھا۔ تنویر، اب یہاں رہنا محفوظ نہیں ہے، تیمور نے سنجیدگی سے کہا۔ وجاہت کے بندے تمہاری بو سونگتے ہوئے یہاں تک پہنچ رہے ہیں۔ اگر اسے تمہارا پتہ مل گیا تو وہ شانزے کو بھی معاف نہیں کرے گا۔ تنویر کے چہرے پر خوف کی لہر دوڑی۔ بھائی جان، ہم کہاں جائیں؟ بابا سائیں تو اب بھی مجھ سے ناراض ہوں گے۔ میں بابا سائیں کو منا لیا ہے، تیمور نے جھوٹ بولا تاکہ تنویر واپس چلنے پر راضی ہو جائے۔ تمہاری اور شانزے کی زندگی سب سے اہم ہے۔ تم دونوں ابھی میرے ساتھ شاہ حویلی چلو، وہاں تم سب کی نظروں کے سامنے ہوگے اور میرے محافظ تمہاری حفاظت کریں گے۔ شانزے جو اب تک خاموش کھڑی تھی لرزتی آواز میں بولی، تیمور بھائی، کیا نور ٹھیک ہے؟ وجاہت نے اسے تو کچھ نہیں کہا۔ تیمور کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے جھک گئیں۔ اسے سچ بتا کر تنویر کو مزید مشتعل نہیں کرنا چاہتا تھا،
وہ ٹھیک ہے شان سے، تم بس اپنی فکر کرو، تیمور نے نظر چراتے ہوئے کہا تھا۔ جب سے تنویر کو پتہ چلا تھا کہ نور کا نکاح وجاہت سے ہو گیا، تب سے وہ دکھی تھا، یہ سوچ کر کہ اس کے کیے کی سزا اس کی بہن کو ملی ہے۔ وہ بے چین تھا، اسے کہیں سکون نہیں تھا، پر تیمور شاہ نے اس کو واپس آنے سے منع کر دیا تھا، کیونکہ خانزادے ہمیشہ خون خرابہ کرنا اپنی اولین ترجیح سمجھتے تھے، اسی لیے تنویر کو خانزادوں سے بچانا ضروری تھا۔ تیمور شاہ تنویر اور شانزے کو لے کر بڑی حفاظت کے ساتھ شاہ حویلی پہنچے۔ سکندر شاہ جب دالان میں اپنے اس بیٹے کے سامنے آئے جس کی وجہ سے ان کی پگڑی اچھلی تھی، تو ان کا چہرہ غصے اور دکھ سے بھر گیا۔ تنویر نے آگے بڑھ کر ان کے پاؤں چھونے چاہے، مگر سکندر شاہ پیچھے ہٹ گئے۔ تمہارے گناہ کی سزا نور کاٹ رہی ہے تنویر، سکندر شاہ کی آواز میں لرزش تھی۔ میں نے تمہیں صرف تمہاری جان بچانے کے لیے یہاں آنے کی اجازت دی ہے، ورنہ تم نے شاہوں کا وقار خاک میں ملا دیا۔ تیمور نے مداخلت کی، بابا سائیں، ابھی ان باتوں کا وقت نہیں ہے، وجاہت پاگل ہو چکا ہے، وہ ان دونوں کو مارنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، ہمیں حویلی کی سیکیورٹی سخت کرنی ہوگی۔ تیمور شاہ چاہ کر بھی تنویر کو قربان نہیں کر سکتا تھا اس دشمنی پر، اسی لیے نور کے لیے تو وہ کچھ نہ کر سکا، کم از کم بھائی کو تو بچا لے۔ دوسری طرف جیسے ہی وجاہت کو خبر ملی کہ تنویر اور شان سے واپس شاہ حویلی آ گئے ہیں، اس نے غصے میں میز پر پڑا گلدان دیوار پر دے مارا۔ تو وہ واپس آ گئے، وجاہت کے دانت بچ رہے تھے، شاہوں کو لگتا ہے کہ وہ اپنی حویلی کی دیواروں کے پیچھے انہیں بچا لیں گے۔ وہ بھول رہے ہیں کہ وجاہت خانزادہ اب صرف تنویر کا خون نہیں چاہتا، بلکہ وہ ان کی نسلوں کو عبرت بنانا چاہتا ہے۔ نور جو کمرے کے کونے میں کھڑی سب سن رہی تھی، اس کا دل ڈوبنے لگا۔ اسے معلوم تھا اس کے بھائی کی واپسی کا مطلب ہے وجاہت کا تشدد اب اس پر مزید بڑھے گا۔ وجاہت نے مڑ کر نور کو دیکھا اور ایک ہولناک مسکراہٹ کے ساتھ بولا، نور، اپنے بھائی کو پیغام بھجوا دو، اس کی واپسی نے اس کی موت کا راستہ آسان کر دیا ہے، اور تم اب دیکھنا میں تمہارے اپنوں کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ تنویر اور شانزے کی واپسی کی خبر وجاہت کے لیے جلتی پر تیل کا کام کر گئی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ در در کی ٹھوکریں کھائیں گے، مگر انہیں شاہ حویلی میں پناہ ملنا ان کی انا پر ایک کاری ضرب تھی۔ اس کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا، لیکن شاہ حویلی کی اونچی دیواریں اور تیمور شاہ کے مسلح محافظوں کا پہرا ایسا تھا کہ وجاہت چاہ کر بھی ان کا فوری طور پر کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا۔ وجاہت غصے سے بھرا ہوا کمرے میں داخل ہوا، جہاں نور ہمیشہ کی طرح خاموشی سے جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ اس نے جھپٹ کر اسے بالوں سے پکڑا اور جھٹکے سے کھڑا کر دیا۔ تمہارا وہ بزدل بھائی واپس آ گیا ہے۔ اسے لگا وہ شاہ حویلی میں چھپ کر وجاہت خانزادہ کے غصے سے بچ جائے گا۔ وجاہت کی آواز میں درندگی تھی۔ نور نے درد کے باوجود اپنی آنکھیں بند کر لیں اور لبوں کو سختی سے بھینچ لیا۔ اس کی یہی خاموشی وجاہت کو مزید پاگل کر رہی تھی۔ بولو، خاموش کیوں ہو؟ اس نے نور کو دیوار سے جا مارا۔ وہ وہاں اپنی زندگی جی رہا ہے اور یہاں تم اس کی قیمت چکا رہے ہو۔ تمہارا بھائی وہاں عیش کر رہا ہے اور تم یہاں میری ٹھوکروں میں ہو۔ اسے پیغام بھیج دو کہ اگر وہ مرد کا بچہ ہے تو باہر نکلے، ورنہ میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ اسے اپنی بہن کی لاش بھی نصیب نہیں ہوگی۔ وجاہت نے اس رات نور پر ظلم کی انتہا کر دی۔ اس نے اسے جسمانی اور ذہنی اذیت دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ اپنا سارا غصہ، اپنی ساری ناکامی نور کے وجود پر نکال رہا تھا۔ نور کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ اس کے دشمن کی بہن تھی، جس تک وجاہت کے ہاتھ نہیں پہنچ رہے تھے۔ دوسری طرف وجاہت نے کئی بار کوشش کی کہ شاہ حویلی کے گرد چکر لگائے یا اپنے بندوں کے ذریعے تنویر پر حملہ کروائے، مگر تیمور شاہ نے سیکیورٹی اتنی سخت کر دی تھی کہ پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ تنویر، تم حویلی سے باہر نہیں نکلو گے، تیمور نے سختی سے تاکید کی۔ وجاہت پاگل کتے کی طرح باہر گھوم رہا ہے، وہ تمہیں دیکھتے ہی گولی مار دے گا۔ چاند سے کھڑکی سے باہر ویران راستوں کو دیکھ کر رو رہی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کی محبت کی قیمت کوئی اور چکا رہا ہے۔ تنویر، میری وجہ سے آپ کی بہن دوزخ میں ہے۔ وجاہت ہمیں کچھ نہیں کہہ پا رہا تو اس کا سارا غصہ نور پر نکل رہا ہوگا۔ تنویر کے پاس جواب نہیں تھا۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے حویلی میں قید تھا، جبکہ اس کی معصوم بہن دشمن کے رحم و کرم پر تھی۔ اگلی صبح وجاہت جب ناشتے کی میز پر آیا تو اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ وہ رات بھر جاگ کر منصوبے بناتا رہا، مگر تیمور شاہ کی حکمت عملی نے
اسے بے بس کر دیا تھا۔ وہ تنویر کا بال بھی پیکا نہیں کر سکا تھا۔ نور خاموشی سے چائے کی پیالی لے کر آئی۔ اس کے چہرے پر نیل کے نشانات رات کے ظلم کی گواہی دے رہے تھے، مگر اس کی چال میں وہی وقار اور خاموشی تھی۔ وجاہت نے چائے کا کپ زور سے فرش پر دے مارا۔ تمہارا بھائی بچ گیا ہے نور، لیکن یاد رکھنا جب تک وہ میرے سامنے نہیں آتا تمہاری تو ہر رات اسی طرح سے گزرے گی۔ میں اسے مار نہیں سکتا تو کیا ہوا، میں تمہیں تڑپا تڑپا کر اسے تا حشر جلاؤں گا۔ نور نے زمین پر بکھرے کانچ کے ٹکڑے خاموشی سے سمیٹنا شروع کیا۔ اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ اس کی آنکھوں کا خالی پن وجاہت کو یہ بتا رہا تھا کہ وہ اسے جتنی بھی اذیت دے دے وہ اسے جیتے جی مار پائے گا، کیونکہ وہ پہلے ہی اندر سے مر چکی ہے۔ گلبانو بیگم اب مزید خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ نور کے چہرے پر نیل کے نشانات اور اس کی پتھرائی ہوئی آنکھیں دیکھ کر ان کا صبر جواب دے گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وجاہت کی یہ نفرت اسے ایک ایسے اندھے کنویں میں دھکیل رہی ہے جہاں سے واپسی ناممکن ہے۔ شام کے وقت جب وجاہت برآمدے میں بیٹھا اپنی بندوق صاف کر رہا تھا، گلبانو بیگم اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئیں۔ ان کے چہرے پر اس بار غصہ نہیں بلکہ ایک گہرا دکھ اور ممتا کی تڑپ تھی۔ وجاہت بیٹا، یہ نفرت تجھے کہاں لے کر جائے گی، کبھی سوچا ہے؟ انہوں نے دھیمے مگر پراسر لہجے میں بات شروع کی۔ وجاہت نے سر اٹھا کر اپنی ماں کو دیکھا اور پھر دوبارہ اپنے کام میں مگن ہو گیا، جیسے اسے معلوم ہو کہ اب کیا سننے کو ملے گا۔ بیٹا، تو نے انتقام لینا تھا، تو نے شاہوں کو جھکانا تھا، تو نے وہ سب کر لیا۔ نور اب اس گھر کی قیدی ہے، تنویر چھپ کر زندگی گزار رہا ہے، شاہوں کی پگڑی تیرے قدموں میں ہے، اب اور کیا چاہیے تجھے؟ گلبانو نے اس کا ہاتھ تھام لیا جس میں کپڑا اور بندوق تھی۔ اماں، انہوں نے جو کیا اس کا حساب ابھی ادھورا ہے، وجاہت نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ حساب پورا ہو چکا وجاہت، گلبانو کی آواز میں بلندی آئی۔ اس معصوم بچی کا کیا قصور ہے جس کی عزت اور معصومیت تو نے اپنے ہاتھوں سے رون ڈالی؟ وہ تو اب بولتی بھی نہیں ہے، اس کی خاموشی سے تجھے ڈر نہیں لگتا؟ وہ مر جائے گی وجاہت، اور جس دن وہ مر گئی نا اس دن تو دنیا اور آخرت دونوں میں مجرم بن جائے گا۔ کیا تو چاہتا ہے کہ تو بددعاؤں کے حصار میں رہے؟ وجاہت کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھا جہاں آنسو تیر رہے تھے۔ گلبانو نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ختم کر دے یہ نفرت بیٹا، یہ تیرے اپنے ہی اندر کے انسان کو کھا رہی ہے۔ تنویر اور شان سے اپنی زندگی جی رہے ہیں، مگر تو اس بچی کو جیتے جی مار رہا ہے۔ اسے تھوڑی سی رعایت دے دے، اسے اس حویلی میں سانس لینے کا حق دے دے۔ نفرت کے اس بوجھ کو اپنے سینے سے اتار پھینک، ورنہ یہ تجھے جلا کر راکھ کر دے گا۔ وجاہت نے ایک طویل سانس لیا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کی وہ آگ جو ہمیشہ بھڑکتی تھی ایک لمحے کے لیے مدھم پڑی۔ اسے وہ تمام راتیں یاد آئیں جب اس نے نور کی چیخوں کو انسنا کیا تھا۔ اسے اس کی وہ ساکت آنکھیں یاد آئیں جنہوں نے بولنا چھوڑ دیا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، کوئی بحث نہیں کی، بس خاموشی سے اپنی بندوق ایک طرف رکھی اور اٹھ کر باہر اندھیرے کی طرف نکل گیا۔ وہ خاموشی جو ہمیشہ نور کی طرف سے ہوتی تھی آج وجاہت کے وجود کا حصہ بن گئی تھی۔ وہ پہلی بار اپنے ہی کیے پر سوچنے پر مجبور ہوا تھا۔ گلبانو بیگم کی باتوں نے وجاہت کے اندر ایک ایسا ارتعاش پیدا کر دیا تھا جسے وہ چاہ کر بھی دبا نہیں پا رہا تھا۔ اس رات حویلی کے فضا میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہو رہی تھی، جیسے کوئی طوفان تھم رہا ہو یا کوئی نیا راستہ بن رہا ہو۔ رات کے جب وجاہت کمرے میں داخل ہو تو نور ہمیشہ کی طرح مسلح پر بیٹھی سر جھکائے خاموش تھی۔ کمرے کی مدھم روشنی میں اس کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھ کر وجاہت کے قدم رک گئے۔ وہ جو ہمیشہ وحشت اور غصے کے ساتھ اندر آتا تھا آج بوجھل قدموں کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ نور نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، وہی خالی نظریں، وہی بے جان چہرہ۔ وہ اٹھ کر خاموشی سے الماری سے وجاہت کے کپڑے نکالنے لگی تاکہ اسے اگلی صبح کی تیاری میں دیر نہ ہو جائے۔ وجاہت اسے دیکھتا رہا۔ اس کی حرکات میں اب کوئی ڈر نہیں تھا، بس ایک بیزاری اور مشینی پن تھا۔ نور، وجاہت نے دھیمے لہجے میں اسے پکارا جیسے اپنی ہی آواز سے ناواقف ہو۔ نور کے ہاتھ رک گئے مگر اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ آج سے تمہیں زمین پر سونے کی ضرورت نہیں، وجاہت نے نظریں چرا کر کہا اور خود ایک چادر اٹھا کر صوفے پر لیٹ گیا۔ میں اب تمہیں مزید تنگ نہیں کروں گا۔ جب تنویر اور شانزے شاہ حویلی واپس آئے تھے تب سے ہر رات وجاہت
اپنی نفرت اس پر نکال کر اسے زمین پر سونے کا حکم جاری کیا ہوا تھا، سوائے ضرورت کے وقت اسے بیڈ پر آنے دیتا، ورنہ زمین پر سونا اس کا مقدر بن گیا تھا۔ نور حیرت سے پلٹی، اس کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے شک گزرا کہ شاید یہ وجاہت کا کوئی نیا شکاری وار ہو، مگر وجاہت نے آنکھیں موند لی تھیں۔ اس رات پہلی بار وجاہت نے اسے چھوا تک نہیں، نہ ہی کوئی طنز کیا، نہ ہی کوئی مطالبہ۔ وہ خاموشی سے دوسری طرف منہ کیے لیٹا رہا، جبکہ نور بستر کے کنارے بیٹھ کر دیر تک اندھیرے کو تکتی رہی۔ کیا واقعی نفرت کا زور ٹوٹ رہا تھا یا کچھ اور تھا؟ اگلی صبح جب سورج طلوع ہوا تو حویلی کے در و دیوار نے وجاہت کا ایک نیا روپ دیکھا۔ وہ ناشتے کی میز پر خاموش تھا، اس نے نہ چائے پر غصہ کیا اور نہ ہی نور کو کوئی نیا حکم دیا۔ نور اس کے بدلے ہوئے رویے کو محسوس کر رہی تھی، مگر اس کا دل اس قدر زخم خوردہ تھا کہ وہ اس تبدیلی پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھی۔ وجاہت جب ڈیرے کی طرف جانے لگا تو اس نے گیٹ پر کھڑے ہو کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ نور برآمدے میں کھڑی پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ اسے وہ پہلی رات یاد آئی جب اسے گھسیٹ کر لایا تھا، اور پھر وہ تمام راتیں جب اس نے اس معصومیت کا قتل کیا تھا۔ اسے پہلی بار اپنے ہی وجود سے گھن آنے لگی۔ وہ سارا دن ڈیرے پر بیٹھا رہا، مگر اس کا دل کسی کام میں نہیں لگا۔ اسے نور کی وہ خاموشی یاد آتی رہی جو اب اسے اذیت دے رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا نور اس پر چیخے، اس سے نفرت کا اظہار کرے، مگر وہ تو جیسے بولنا ہی بھول گئی تھی۔ شام کو جب وہ گھر واپس آیا تو اپنے ساتھ نور کے لیے اس کے پسندیدہ پھول مورگا لے کر آیا۔ اس نے وہ پھول خاموشی سے میز پر رکھ دیے۔ نور نے پھولوں کو دیکھا اور پھر وجاہت کو۔ اس کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ وجاہت صاحب، پھول تو تب دیے جاتے ہیں نا جب روح زندہ ہو۔ آپ نے تو میری روح کی قبر پر مٹی ڈال دی ہے۔ اب ان پھولوں کی خوشبو مجھے صرف ماتم کی یاد دلاتی ہے۔ وجاہت کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ زخم اتنے گہرے ہیں کہ انہیں صرف خاموشی یا چند پھولوں سے نہیں بھرا جا سکتا۔ اسے اب ایک طویل سفر طے کرنا تھا، نور سے اپنی معافی منوانے کا نہیں، بلکہ اپنے اندر کے درندے کو ختم کرنے کا۔ اگلے چند ہفتے حویلی میں ایک عجیب بوجھل خاموشی کی نظر ہو گئے۔ وجاہت نے نور پر ہاتھ اٹھانا اور اسے زبان سے اذیت دینا تو چھوڑ ہی دیا تھا، مگر وہ جس گہری خاموشی کے خول میں جا چھپی تھی وہ کسی بھی تشدد سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ وجاہت اکثر اسے دور سے دیکھتا، اسے محسوس ہوتا کہ وہ اس کے سامنے ہو کر بھی کہیں دور ہے، کسی ایسے جزیرے پر جہاں تک اس کی رسائی نہیں۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا، مگر نور کی طبیعت میں ایک عجیب سی تبدیلی آنے لگی۔ وہ جو پہلے کمزور تھی اب اس کا چہرہ زرد پڑتا جا رہا تھا۔ اسے سارا دن نقاہت رہتی اور کھانے کی خوشبو سے بھی اسے ابکائیاں آنے لگیں۔ ایک صبح جب وہ وجاہت ناشتے کی میز پر بیٹھا تھا، نور چائے کی پیالی لاتے ہوئے اچانک لڑکھڑائی۔ اس نے دیوار کا سہارا لیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ نور! وجاہت کے حلق سے ایک ایسی چیخ نکلی جو شاید اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں ماری تھی۔ وہ سیکنڈوں میں اس کے پاس پہنچا اور اسے بازوں میں بھر لیا۔ نور، آنکھیں کھولو، تمہیں کیا ہوا ہے؟ گلبانو بیگم بھی دوڑتی ہوئی آئیں اور نور کی حالت دیکھ کر فوراً سمجھ گئی۔ انہوں نے وجاہت کو ہٹایا اور نور کے ماتھے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ تھوڑی دیر بعد جب نور کو ہوش آیا تو لیڈی ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ معائنے کے بعد جب ڈاکٹر کمرے سے باہر آئی تو وجاہت اور گلبانو بیگم باہر ہی کھڑے تھے۔ مبارک ہو بیگم صاحبہ، نور بی بی امید سے ہیں، ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا، لیکن ان کا بلڈ پریشر بہت لو ہے اور جسم میں خون کی شدید کمی ہے۔ انہیں مکمل آرام اور ذہنی سکون کی ضرورت ہے، ورنہ ماں اور بچہ دونوں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ وجاہت یہ سن کر وہیں ساکت کھڑا رہ گیا۔ اس کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ وہ باپ بننے والا تھا، اس لڑکی کے بچے کا باپ جس کی معصومیت اس نے بدلے کی آنکھ میں خود ہی راکھ کر دی تھی۔ ایک طرف خوشی کی ایک مدھم سی لہر اٹھی، مگر دوسری طرف ضمیر نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ یہ بچہ اس کی محبت کی نہیں بلکہ اس کے ظلم کی نشانی بن کر آ رہا تھا۔ گلبانو بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے وجاہت کی طرف دیکھا جو کہ بت بنا کھڑا تھا۔ سنا تم نے وجاہت؟ گلبانو نے بھاری آواز میں کہا، خدا نے تمہیں توبہ کا ایک موقع دے دیا۔ یہ بچہ تمہارے اور شاہوں کے درمیان نفرت کی دیوار گرا بھی سکتا ہے
اور اگر تمہارا رویہ نہ بدلا تو یہ تمہاری بربادی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اب یہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم اس معصوم جان کو اپنے گناہوں کا بوجھ دو گے یا اسے محبت کی چھاؤ۔ وجاہت خاموشی سے کمرے میں داخل ہوا تو نور بیڈ پر لیٹی دیوار کو تک رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی خوشی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا خوف تھا جیسے وہ سوچ رہی ہو کہ اب اس کے آنے والے بچے کا مستقبل بھی اسی قید خانے میں گزرے گا۔ وجاہت اس کے پاس بیٹھنا چاہتا تھا، اس کا ہاتھ تھامنا چاہتا تھا، مگر اسے محسوس ہوا کہ اس کے ہاتھ اس معصومیت کے لہو سے رنگے ہوئے ہیں۔ اس نے صرف اتنا کہا، نور اپنا خیال رکھنا، اب تم تنہا نہیں ہو۔ نور نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ایک آنسو اس کی کنپٹی سے بہہ کر تکیے میں جذب ہو گیا۔ وہ خاموشی سے اب پہلے سے زیادہ بوجھل ہو چکی تھی۔ وجاہت نے شہر سے دوائیاں منگوا لی تھیں اور سیدھا کمرے میں لے آیا نور کو دینے کے لیے۔ کمرے میں موت جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی، مگر نور کی آنکھوں میں آج ایک نئی اور نڈر چمک تھی۔ وجاہت جو بھی کچھ دیر پہلے ڈاکٹر کی بات سن کر توبہ اور ندامت کے درمیان جھول رہا تھا، نور کے بیڈ کے قریب آ کر بیٹھا۔ اس نے چاہا کہ نور کا ہاتھ تھامے، مگر اس سے پہلے کہ وہ اپنی انگلیاں اس کے سرد ہاتھ سے چھوتا، نور نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ نور، ڈاکٹر نے کہا ہے اب تمہیں اپنا بہت خیال رکھنا ہوگا۔ وجاہت کی آواز میں پہلی بار وہ کرختگی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی لرزش تھی۔ ہمارا بچہ آنے والا ہے۔ میں؟ ہمارا بچہ؟ نور نے اسے بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ اس کی آواز دھیمی تھی، مگر اس میں موجود کاٹ کسی تیز دھار خنجر سے کم نہیں تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے کی سردی پر ایک خصیلی سرخی تیرنے لگی۔ وجاہت اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ وہ نور جو ہفتوں سے خاموش تھی، آج جیسے اپنے اندر کا لاوا اگلنے کے لیے تیار تھی۔ وجاہت خانزادہ، شاید آپ بھول رہے ہیں کہ میں یہاں اس گھر کی عزت یا آپ کی شریک حیات بن کر نہیں آئی تھی۔ نور نے نڈر انداز میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں ایک ونی ہوں، ایک قیدی جسے میرے بھائی کے گناہ کے بدلے آپ کے بستر کی زینت بنایا گیا تھا۔ نور، وہ وقت گزر گیا، اب حالات بدل گئے ہیں۔ وجاہت نے اسے سمجھانا چاہا، مگر نور نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کر دیا۔ حالات نہیں بدلے، صرف آپ کی ضرورت بدل گئی۔ یاد رکھیے گا وجاہت صاحب، ونی سے اولادیں پیدا نہیں کی جاتی، ان سے نسلیں نہیں چلائی جاتی۔ اولادیں ان سے مانگی جاتی ہیں جنہیں وقار دیا جائے، جنہیں محبت اور عزت کی چادر پہنائی جائے۔ اس نے گہرا سانس لیا اور وجاہت کے ساکت چہرے کو دیکھتے ہوئے تیکھے لہجے میں جاری رکھا، آپ تو میرے وجود کو نفرت کی بھٹی میں جھونک دیا تھا۔ آپ نے میری معصومیت چھینتے وقت یہ نہیں سوچا کہ جس عورت کی روح کو آپ روند رہے ہیں اس کی کوکھ سے آپ کے خاندان کا وارث جنم لے گا۔ ایک ونی کی اولاد کو آپ کیا نام دیں گے؟ کیا وہ بھی اسی نفرت کا حصہ ہوگی جو آپ کے اور میرے خاندان کے درمیان ہے؟ وجاہت کی زبان جیسے گنگ ہو گئی۔ نور کا ہر لفظ اس کے سینے پر کسی ہتھوڑے کی طرح سے لگ رہا تھا۔ وہ جو خود کو ایک فاتح سمجھتا تھا، آج اس نحیف اور نادار لڑکی کے سامنے خود کو کٹہرے میں کھڑا محسوس کر رہا تھا۔ آپ کو وارث چاہیے تھا نا؟ نور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، وارث تو مل جائے گا، مگر اسے باپ کے نام پر فخر ہوگا یا شرمندگی؟ یہ آپ کے کیے ہوئے مظالم طے کریں گے۔ نسلیں محبتوں سے چلتی ہیں وجاہت صاحب، زبردستی کے رشتوں سے صرف وبال پیدا ہوتے ہیں۔ نور نے منہ موڑ لیا اور دوبارہ لیٹ گئی، مگر اس کی کہی ہوئی باتوں نے وجاہت کے ذہن میں ایک طوفان برپا کر دیا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ جسم جیت لینا کتنا آسان ہے، مگر کسی کی روح پر حکومت کرنا، اس کے دل میں اپنے لیے جگہ بنانا کتنا ناممکن ہے۔ نور کے الفاظ وجاہت کے کانوں میں سیسا بن کر اترے تھے۔ وہ رات بھر حویلی کے دالان میں ٹہلتا رہا۔ اسے اپنی ہی زندگی ایک تماشا لگنے لگی۔ جس انتقام کو وہ اپنی جیت سمجھ رہا تھا، وہ در حقیقت اس کی سب سے بڑی ہار تھی۔ نور کی کہی ہوئی یہ بات کہ ونی سے نسلیں نہیں چلائی جاتی اس کے دل پر نقش ہو گئی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے صرف نور کو نہیں بلکہ اپنی آنے والے بچے کی ماں کو اور خود کو، اپنے مستقبل کو بھی زخمی کیا ہے۔ اگلی صبح وجاہت خانزادے کے چہرے پر وہ پرانا غرور نہیں بلکہ ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ وہ سیدھا آغا عالم اور گلبانو بیگم کے پاس پہنچا تھا۔ بابا سائیں، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ وجاہت کی آواز میں ایسی قطعیت تھی جس نے آغا عالم بھی چونک گئے تھے۔
میں نور کو وہ مقام دینا چاہتا ہوں جس کی وہ حقدار ہے۔ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں وہ ونی نہیں، وہ وجاہت خانزادہ کی منقوحہ اور اس گھر کی عزت ہے۔ میں اپنی شادی کا باقاعدہ ولیمہ رکھوں گا۔ آغا عالم غصے سے اسے دیکھنے لگے۔ وجاہت، ہوش میں تو ہو تم؟ دشمن کی بیٹی کے لیے اتنا بڑا جشن؟ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ وہی کہیں گے جو میں انہیں دکھاؤں گا۔ وجاہت نے دو ٹوک جواب دیا۔ اگر میری نسل نے اس حویلی میں پروان چڑھنا ہے تو اسے ایک باعزت ماں کی گود ملنی چاہیے، ایک قیدی کی نہیں۔ میں کل ہی شاہ حویلی پیغام بھیجوں گا کہ وہ اپنی بیٹی کی خوشی میں شریک ہوں۔ گلبانو بیگم کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے۔ انہوں نے وجاہت کے سر پر ہاتھ رکھا۔ آج تو نے ثابت کر دیا وجاہت کہ تو میرا بیٹا ہے۔ نفرت کی آگ بجھانے کا یہی راستہ بہترین ہے۔ غلطی سب کرتے ہیں پر جو اس کا ازالہ کرے وہی اصل مرد ہوتا ہے۔ مجھے فخر ہے تم پر۔ گلبانو کی بات پر وجاہت کو تسلی ہوئی۔ اسی وقت وہ ندامت سے بولا، میرے لیے دعا کرنا اماں، نور مجھے معاف کر سکے۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں وجاہت۔ عالم صاحب چاہ کر بھی کچھ نہ کر پائے، بس دونوں ماں بیٹے کو دیکھتے رہ گئے۔ وجاہت نور کے کمرے میں داخل ہوا تو نور اسے دیکھ کر دیوار کی طرف رخ کر کے لیٹ گئی، مگر وجاہت آج پیچھے نہیں ہٹا، اس کے قریب بیڈ پر بیٹھا۔ نور، میں جانتا ہوں میں نے تمہاری روح کو بہت زخم دیے، میں نے تمہارے ساتھ جو کیا اس کی معافی تو شاید خدا بھی مجھے نہ دے۔ وجاہت کی آواز میں سچی پشیمانی تھی۔ تم نے سچ کہا تھا کہ نسلیں ونی سے نہیں عزت دار عورتوں سے چلتی ہیں۔ میں تمہیں وہ عزت دینا چاہتا ہوں جو مجھ پر ادھار تھی۔ نور نے مڑ کر اسے حیرت سے دیکھا۔ وجاہت کی آنکھوں میں آج وہ وحشت نہیں تھی بلکہ ایک التجا تھی۔ میں نے ولیمے کا اعلان کر دیا ہے، میں پورے علاقے کو بلاؤں گا تاکہ سب جان لیں کہ تم خانزادوں کی بہو ہو۔ میں تمہارے بھائیوں اور باپا سائیں کو بھی دعوت نامہ بھیج دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں تم ان کے سامنے سر اٹھا کر کھڑی ہو سکو۔ نور کے پتھرائے ہوئے چہرے پر پہلی بار ہلکی سی جنبش ہوئی۔ آپ کو لگتا ہے کہ ایک ولیمے سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں، وجاہت نے سر جھکا لیا۔ سب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا مگر یہ میری توبہ کا پہلا قدم ہے۔ تم مجھ سے نفرت کرتی رہو مگر اپنے حق سے محروم نہ رہو۔ جب وجاہت کا قاصد شاہ حویلی پہنچا تو ولیمے کے دعوت نامہ تیمور شاہ کے ہاتھ میں تھمایا تو وہاں سناٹا چھا گیا۔ سکندر شاہ کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ولیمہ؟ وہ درندہ میری بیٹی کا ولیمہ کرنا چاہتا ہے؟ سکندر شاہ نے حیرت سے پوچھا۔ تیمور نے شک بھرے لہجے میں کہا، بابا سائیں، یہ وجاہت کی کوئی نئی چال بھی ہو سکتی ہے، وہ ہمیں وہاں بلا کر بے عزت کرنا چاہتا ہوگا۔ مگر حورین نے مداخلت کی، نہیں تیمور، ایک مرد جب اپنی انا قربان کر کے ولیمے جیسا قدم اٹھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے احساس ہو گیا ہے کہ نور کی کیا اہمیت ہے خانزادہ حویلی میں۔ ہمیں نور کی خاطر جانا چاہیے، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہماری بہن اب کس حال میں ہے۔ سب حورین کی بات سے متفق تھے۔ چاند حیرت سے دیکھ رہی تھی، شاہ حویلی میں عورتوں کو بولنے کا حق ہے۔ یہاں حورین کی بہو سے زیادہ بیٹی کا مقام حاصل تھا۔ ان کا ماحول خانزادہ حویلی سے الگ تھا۔ یہاں اسے ساس اور جٹھانی سے روایتی سلوک نہیں کیا گیا بلکہ اسے اس کے بنیادی حقوق دیے گئے تھے۔ شانزے کو افسوس تھا نور کو وہاں اتنے ظلم سہنے پڑ رہے ہیں جبکہ یہاں وہ نارمل زندگی گزار رہی ہے۔ اس کی ساس نے کبھی نور کا اسے تانا نہیں دیا تھا بلکہ ہمیشہ نور کے لیے لمبی دعائیں کرتے دیکھا کرتی تھی۔ شانزے شرمندہ تھی سب سے، پر اسے کسی نے شرمندہ نہ کیا۔ وہ ان کے اعلیٰ ظرفی کی گرویدہ ہو گئی تھی، مگر اب خانزادہ حویلی سے ولیمے کی تقریب کا سن کر وہ بے انتہا نور کے لیے خوش ہوئی تھی۔ نور کو اس کا حق مل رہا تھا، اس سے بڑی خوشی کی اور کیا بات تھی۔ شانزے اور تنویر کا ملال کچھ تو کم ہونے لگا تھا۔ شاہ حویلی کے در و دیوار پر چھائی ہوئی بے چینی اب کسی حد تک سکون میں بدل رہی تھی۔ جب ولیمے کا دعوت نامہ تنویر اور شانزے تک پہنچا تو جیسے ان کے سینوں سے ایک بھاری بوجھ اتر گیا تھا۔ تنویر نے جب وہ دعوت نامہ پڑھا تو اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ پچھتاوے کی جس آگ میں جل رہا تھا اس پر جیسے کسی نے ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہو۔ شانزے، دیکھو، وجاہت نے نور کو وہ مقام دے دیا جس کا ہم نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تنویر نے شانزے کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، شانزے جو اب تک خود کو نور کی بربادی کا ذمہ دار سمجھ کر پل پل مر رہی تھی، سکون کا سانس لیتے ہوئے بولی، تنویر، اللہ نے ہماری سن لی، میری نند کو اللہ نے عزت دے دی۔ وجاہت کا یہ قدم بتا رہا ہے کہ وہ اب اسے ونی نہیں اپنی شریک حیات مان رہا ہے۔
اب شاید ہم سکون سے جی سکیں گے۔ تیمور شاہ نے بھی سب کو تسلی دی کہ وہ اس ولیمے میں پورے وقار کے ساتھ جائیں گے تاکہ وجاہت کو یہ پیغام ملے کہ شاہ اپنی بیٹی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ خانزادہ حویلی میں ولیمے کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ گلبانو بیگم نے نور کے لیے سرخ اور سنہری رنگ کا بھاری جوڑا تیار کروایا۔ وہ خود نور کو تیار کرنے آئی، مگر نور کا چہرہ اب بھی کسی جذبے سے محروم تھا۔ بیٹی، آج تمہارا دن ہے، آج دنیا دیکھے گی کہ تم اس گھر کی ملکہ ہو۔ گلبانو نے پیار سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ نور نے آئینہ دیکھا جہاں وہ ایک بار پھر دلہن بنی کھڑی تھی، مگر اس بار اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، صرف ایک سرد مہری تھی۔ وہ خاموشی سے تیار ہوئی، اس نے کوئی فرمائش نہ کی اور نہ ہی کوئی اعتراض۔ اس کی یہ خاموشی وجاہت کے لیے اب ایک سزا تھی۔ وجاہت جب کمرے میں داخل ہوا تو نور کے سراپے کو دیکھ کر دم بخود رہ گیا۔ وہ اس کے قریب آیا، اس کی آنکھوں میں ندامت اور ستائش دونوں تھی۔ نور، تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، میں چاہتا ہوں کہ آج تمہارے چہرے پر ایک مسکراہٹ ہو، وجاہت نے بہت دھیمے سے کہا۔ نور نے اپنی ٹھنڈی نظریں وجاہت کے چہرے پر جمائیں۔ وجاہت صاحب، ولیمے کا جشن آپ کی انا کی تسکین کے لیے ہے، میری خوشی کے لیے نہیں۔ میں آپ کے حکم پر باہر چلوں گی، خاموشی سے اس تماشے کا حصہ بھی بنوں گی، مگر معافی وہ لفظ ہے جو اب میری لغت میں نہیں رہا۔ آپ نے جو زخم دیے ہیں وہ ایک تقریب سے نہیں بھریں گے۔ وجاہت کا سر جھک گیا، وہ جانتا تھا کہ اس نے نور کو معافی مانگنے کا حق بھی نہیں دیا تھا۔ اس نے خاموشی سے اپنا ہاتھ نور کی طرف بڑھایا۔ نور نے ایک لمحے کے لیے اس کے ہاتھ کو دیکھا اور پھر کسی مشینی انداز میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ سمجھوتا تھا، معافی نہیں۔ حویلی کا وسیع صحن مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ جب وجاہت خانزادہ نور کا ہاتھ تھامے سیڑھیوں سے اترا تو پورے مجمع میں سناٹا چھا گیا۔ یہ منظر کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ اسی وقت شاہ خاندان اور ان کے رشتہ دار اندر داخل ہوئے تھے۔ سکندر شاہ، تیمور اور حرین کو سامنے دیکھ کر وجاہت کے قدم رک گئے، مگر اس نے اپنی گرفت نور کے ہاتھ پر مزید مضبوط کر لی۔ تیمور شاہ آگے بڑھا، اس کی نظریں وجاہت کی آنکھوں سے گڑی تھی۔ وجاہت نے پہلی بار اپنی نظریں جھکائیں اور تیمور کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ شاہ صاحب، آپ کی امانت اب اس گھر کی عزت ہے، وجاہت نے سب کے سامنے بلند آواز میں کہا۔ تیمور نے نور کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر ایک مصنوعی سکون تھا۔ اس نے اپنی بہن کے سر پر ہاتھ رکھا۔ نور اپنے بھائی کے گلے لگ کر روئی نہیں، بس خاموشی سے کھڑی رہی۔ اس کی یہ خاموشی ہمت وجاہت کو بار بار یہ یاد دلا رہی تھی کہ اس نے ایک عورت کا جسم تو جیت لیا، مگر اس کا دل جیتنے میں ابھی صدیاں لگیں گی۔ ولیمہ خاموشی سے انجام پایا، مگر اس تقریب نے ایک نئی تاریخ لکھ دی تھی۔ شاہ اور خانزادہ کے درمیان دشمنی کی دیوار اب ایک معصوم جان اور ایک ولیمے کے بوجھ تلے دبنے لگی تھی۔ ولیمے کی رونقیں ختم ہو چکی تھیں، مہمان رخصت ہو گئے اور حویلی پر ایک بوجھل سی خاموشی چھا گئی۔ وجاہت جب کمرے میں داخل ہوا تو کمرے کو گلابوں اور موتیے کی خوشبو سے بسایا گیا تھا۔ نور سیج پر خاموشی سے بیٹھی تھی، وہی سرخ چوڑا اور بھاری زیور، مگر اس کا وجود کسی سنگ مرمر کے بت کی طرح سے سرد تھا۔ وجاہت کے قدموں کی چاپ سن کر اس نے سر نہیں اٹھایا۔ وجاہت جو کبھی اس کمرے میں ایک فاتح کی طرح داخل ہوتا تھا، آج اس کے قدموں کی چھاپ میں وہ غرور نہ رہا۔ وہ آہستہ سے نور کے قریب بستر پر بیٹھ گیا۔ کچھ پل خاموشی رہی، پھر وجاہت نے ہمت جمع کر کے نور کا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر نور نے اپنا ہاتھ کھینچنے کے بجائے اسے وہیں ساکت رہنے دیا۔ اس کی بے حسی وجاہت کے لیے کسی تھپڑ سے کم نہیں تھی۔ نور، آج سے سب کچھ بدل گیا، وجاہت کی آواز ندامت سے بھری ہوئی تھی۔ آج میں نے پورے علاقے کے سامنے تمہیں اپنا مان لیا ہے۔ کیا اب بھی تم میرے لیے اپنے دل میں تھوڑی سی جگہ نہیں بنا سکتی؟ نور نے آہستہ سے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں نہ غصہ تھا نہ آنسو، بس ایک گہری شرمندگی کی لہر تھی۔ وجاہت صاحب، کیا بدلا ہے؟ اس نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ صرف یہ کہ اب آپ کو میرا خون کرنے کے لیے کسی بہانے کی ضرورت نہیں ہوگی، یا یہ کہ اب لوگ میرے آنسوؤں کو آپ کا حق سمجھیں گے؟ وجاہت نے تڑپ کر کہا، نور، میں شرمندہ ہوں، میں اپنی ہر زیادتی کی تلافی کرنا چاہتا ہوں۔ نور نے ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ تلافی تو نقصان کی ہوتی ہے وجاہت صاحب، تباہی کی نہیں۔ آپ نے سیج پر بیٹھ کر مجھ سے جو باتیں کہنی ہیں وہ ایک شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے۔ کیا آپ کو شرم نہیں آتی کہ جس عورت کو آپ نے ونی بنا کر بے عزت کیا،
کہ آج اسے عزت کا لبادہ پہنا کر محبت کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ نور کے الفاظ نے وجاہت کی ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ جو خود کو بہت بڑا خانزادہ سمجھتا تھا، اسے اپنی ہستی بہت چھوٹی لگنے لگی تھی۔ جس رات آپ نے مجھے پہلی بار اس کمرے میں گھسیٹا تھا نا، کہ تب آپ کو یاد نہیں تھا کہ میں ایک انسان ہوں؟ آج جب میری کوکھ میں آپ کا وارث پل رہا ہے تو آپ کو میری عزت یاد آ گئی؟ نور نے اسے شرمندہ کرتے ہوئے جاری رکھا، آپ نے ولیمے کا ناٹک کر کے دنیا کو تو جیت لیا ہوگا، مگر اس سیج پر بیٹھے ہوئے آپ میرے سامنے اب بھی وہی درندے ہیں جس نے ایک معصوم سی لڑکی کے خوابوں کا قتل کیا تھا۔ وجاہت کا سر جھک گیا، اسے محسوس ہوا کہ وہ سرخ جوڑا، وہ پھول اور وہ خوشبوئیں سب اسے چڑھا رہی ہیں۔ وہ نور کا سامنا کرنے کی سکت ہی کھو چکا تھا۔ تم ٹھیک کہتی ہو نور، وجاہت نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا، میں اس لائق نہیں ہوں کہ تم مجھے معاف کرو۔ میں نے تمہیں عزت دینے کی کوشش اپنی انا کے لیے نہیں بلکہ شاید اپنی ندامت کو کم کرنے کے لیے کی تھی، مگر میں کتنا بے وقوف تھا کہ سمجھا کہ ایک تقریب میرے گناہوں کو دھو دے گی۔ وہ بستر سے اٹھ کر کھڑا ہوا، اس پرتعیش سیج اسے اب کانٹوں کی طرح سے چبھ رہے تھے۔ میں ابھی بھی صوفے پر ہی سوؤں گا، تم آرام کرو۔ وجاہت پلٹ کر صوفے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ نور خاموشی سے اندھیرے کو تکتی رہی۔ اس رات فتح نور کی خاموشی کی تھی اور شکست وجاہت کے اس غرور کی جو محبت کی بھیک مانگنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ وجاہت اس رات صوفے پر لیٹا چھت کو گھورتا رہا۔ نور کے ایک ایک لفظ نے اس کے اندر جیسے نشتر چبھو دیے تھے۔ وہ شخص جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا، آج اپنی ہی نظروں میں گر گیا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ ضمیر کی عدالت میں وہ ایک ایسا مجرم ہے جس کی تلافی شاید عمر بھر کی خدمت سے بھی ممکن نہیں ہو۔ نور کی خاموشی اور اس کا دو ٹوک لہجہ اسے پل پل یاد دلاتا رہا کہ محبت زبردستی نہیں مانگی جاتی۔ دوسری طرف شاہ حویلی میں ایک نئی صبح کا آغاز ہو رہا تھا۔ سکندر شاہ نے اپنی بیٹی کے ولیمے کے بعد ایک بڑا فیصلہ کیا۔ انہیں احساس ہوا کہ اگر وجاہت خانزادہ اپنی انا کو پیچھے چھوڑ کر نور کو باعزت مقام دے سکتا ہے تو وہ اپنے بیٹے اور بہو کو کیوں نہیں اپنا سکتے۔ شاہ حویلی کے در و دیوار کو ایک بار پھر روشنیوں سے سجایا گیا۔ سکندر شاہ نے پورے گاؤں اور برادری کو دعوت دی تاکہ سب جان لیں کہ شاہنظر خانزادہ اب شاہ خاندان کا حصہ ہے۔ تیمور شاہ نے خود تمام انتظامات کی نگرانی کی۔ تنویر جو اب تک خوف اور پچھتاوے کے سائے میں جی رہا تھا، جب شیروانی پہن کر تیار ہوا تو اس کی آنکھوں میں سکون کی چمک تھی۔ شاہنظر کو حورین نے بڑی محبت سے تیار کیا۔ اسے سرخ عروسی جوڑے میں دیکھ کر سکندر شاہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے شاہنظر کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا، بیٹی جو ہوا سو ہوا، آج سے تم اس گھر کی عزت اور ہماری بہو۔ تم نے جو قربانی دی اور جو دکھ سہے، ہم ان کا تذکرہ اب کبھی نہیں کریں گے، سکندر شاہ نے بھاری آواز میں کہا۔ شاہنظر نے روتے ہوئے ان کا ہاتھ چوم لیا، بابا سائیں، میں صرف نور کے لیے پریشان تھی، اللہ اس کے حال پر بھی رحم فرمائے۔ ولیمے کی تقریب بہت پروقار تھی۔ تنویر اور شاہنظر کو ایک ساتھ دیکھ کر ہر کسی نے مبارکباد دی۔ شاہ خاندان نے ثابت کر دیا کہ وہ انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرنا جانتے ہیں۔ خانزادہ حویلی میں وجاہت کو جب تنویر اور شاہنظر کے ولیمے کی خبر ملی تو اس نے کوئی غصہ نہیں دکھایا۔ وہ خاموشی سے نور کے پاس آیا جو کھڑکی کے پاس بیٹھی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ نور، تمہارے بھائی کا ولیمہ آج بہت دھوم دھام سے ہو رہا ہے۔ بابا سائی نے شاہنظر کو بہو تسلیم کر لیا ہے، وجاہت نے دھیمے لہجے میں اسے بتایا۔ نور نے ایک لمحے کے لیے وجاہت کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار ایک ہلکا سا سکون لہرایا۔ اللہ کا شکر ہے، کم از کم وہ تو سکون سے رہ سکیں گے۔ وجاہت اس کے قریب آیا مگر تھوڑے فاصلے پر رک گیا۔ نور، کیا میں بھی کبھی اس سکون کا حقدار بنوں گا؟ کیا تم کبھی مجھے معاف کر پاؤ گی؟ نور نے رخ موڑ لیا۔ وجاہت صاحب، سکون اور معافی خریدی نہیں جاتی، کمائی جاتی ہے۔ آپ نے ابھی ایک قدم اٹھایا ہے، راستہ بہت طویل ہے۔ وجاہت خاموشی سے سر جھکا کر وہاں سے چلا گیا۔ اسے معلوم تھا کہ نور کو معاف کرنے میں وقت لگے گا، مگر اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اب اپنی زندگی نور کے ہر آنسو کا حساب چکانے میں گزار دے گا۔ خانزادہ سب گئے تھے ولیمے پر اور شاہنظر کی معافی مانگنے پر سب نے خاموشی اختیار کی۔ نہ اسے معافی کی نوید دی، نہ اسے جھٹکا، بلکہ خاموشی برقرار رکھی، سرد رویہ برقرار رکھا۔ شاید دنیا دکھاوے کو آ گئے تھے تحائف کے ساتھ۔ شاہنظر دل محسوس کر رہ گئی،
پر ان کی چپ بھی غنیمت تھی شانزے کے لیے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا تھا، مگر خانزادہ حویلی کی فضاؤں میں اس بار وہ روایتی چہل پہل نہیں تھی۔ وجاہت کے لیے رمضان نفس کی پاکیزگی سے زیادہ اپنی روح کی صفائی اور پچھتاوے کا مہینہ بن گیا تھا۔ وہ دن بھر روزے کی تپش میں نور کے لیے کی گئی اپنی زیادتیوں کو یاد کرتا اور راتوں کو مصلے پر بیٹھ کر رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا۔ اس کی شرمندگی اب ایک مستقل بوجھ بن چکی تھی جو اسے چین سے بیٹھنے نہیں دیتی تھی۔ افطاری کے کچھ دیر بعد نور کی طبیعت اچانک زیادہ بگڑ گئی تو ڈاکٹر کو فوری طور پر بلایا گیا۔ وجاہت، آغا عالم اور گلبانو بیگم کمرے کے باہر سانس روکے کھڑے تھے۔ جب ڈاکٹر کمرے سے باہر آئی تو اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ وجاہت صاحب، میں آپ سے سچ چھپاؤں گی نہیں، ڈاکٹر نے براہ راست وجاہت کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ نور بی بی ابھی بہت کم عمر ہے، ان کی جسمانی ساخت اور کم عمری کی وجہ سے یہ حمل ان کے لیے بہت پیچیدہ ثابت ہو سکتا ہے۔ وجاہت کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، ڈاکٹر نے وضاحت کی۔ کم عمری میں ایسی پیچیدگیاں عام ہیں، لیکن نور بی بی ذہنی طور پر بھی بہت دباؤ میں رہی ہیں، جس نے معاملے کو مزید خراب کر دیا۔ ہمیں اگلے چند ہفتے بہت محتاط رہنا ہوگا۔ کسی بھی قسم کا صدمہ یا جسمانی مشقت ان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد وجاہت وہیں راہداری میں دیوار کے سہارے بیٹھ گیا۔ اسے لگا جیسے آسمان اس کے سر پر آ گرا ہو۔ اسے نور کے الفاظ یاد آئے کہ ونی سے نسلیں نہیں چلائی جاتی۔ آج اسے احساس ہوا کہ اس نے اپنے انتقام کی آگ میں جس کلی کو مسلا تھا وہ اب اپنی جان کی بازی ہار رہی تھی۔ وہ آہستہ سے نور کے کمرے میں داخل ہوا تو نور بیڈ پر نیم دراز تھی۔ اس کے چہرے کی رنگت ہلدی کی طرح زرد ہو رہی تھی۔ وجاہت کو دیکھ کر اس نے نظریں ہی پھیر لی تھی۔ وجاہت اس کے قریب فرش پر بیٹھ گیا۔ اس کا ہاتھ نور کی چادر کے کونے تک پہنچا مگر وہ اسے چھو نہ سکا۔ نور، مجھے معاف کر دو۔ وجاہت کی آواز میں پہلی بار پھوٹ پھوٹ کر رونے والا کرب تھا۔ میں کتنا بڑا گنہگار ہوں کہ میری انا نے تمہیں موت کے قریب لا کھڑا کیا۔ کاش میں نے تمہیں اس تکلیف میں نہ ڈالا ہوتا، کاش کہ میں اتنا اندھا نہ ہوا ہوتا۔ نور نے مڑ کر دیکھا۔ وجاہت کی آنکھوں میں سچے آنسو دیکھ کر اس کے پتھرائے ہوئے دل میں ایک ہلکی سی دراڑ پڑی۔ وجاہت صاحب، اب ان آنسوؤں کا کیا فائدہ؟ نور نے نحیف آواز میں کہا۔ آپ نے مجھ پر کوئی رعایت نہیں کی تھی، اب اگر میری جان جاتی ہے تو شاید یہی میرے دکھوں کا مداوا ہو۔ نہیں نور، ایسا مت کہو، وجاہت نے تڑپ کر کہا۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں تمام زمین و آسمان ایک کر دوں گا، بہترین علاج کرواؤں گا، مگر تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ میری توبہ تبھی قبول ہوگی جب تم سلامت رہو گی۔ نور دیکھتی رہ گئی وجاہت کو۔ وجاہت اس کا بے پناہ خیال کرنے لگا تھا۔ کھانا، فروٹس، واک سب خود کرواتا، ڈاکٹر کے کہے ہر ایک آرڈر کو فالو کر رہا تھا۔ نور اس کی محبت اور اپنائیت کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ گلبانو بے پناہ خوش تھی اپنے بیٹے کو اپنی بیوی کا یوں خیال رکھتے ہوئے دیکھ کر۔ آغا عالم یہ سب دیکھ کر جلتے بھونتے رہتے مگر وجاہت کے جنون کے سامنے خاموش تھے۔ گلبانو بیگم نے جب دیکھا کہ وجاہت اب واقعی نور کی زندگی کے لیے تڑپ رہا ہے تو انہوں نے راتوں کو اٹھ کر تہجد میں اپنی بہو اور پوتے کی سلامتی کی دعائیں مانگنا شروع کر دیں۔ نور اب بھی خاموش تھی مگر اب اس کی خاموشی میں وہ زہر نہیں تھا بلکہ ایک انتظار تھا، شاید اس معجزے کا جو اسے اور اس کے بچے کو اس کٹھن گھڑی سے نکال سکے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا آغاز ہو چکا تھا۔ حویلی کے فضاؤں میں تلاوت قرآن اور دعاؤں کی ایک عجیب سی خوشبو رچی بسی تھی۔ وجاہت اب وہ پہلا والا وجاہت نہیں رہا۔ وہ دن بھر روزے کی حالت میں ڈیرے کے کام نمٹاتا اور پھر اپنا سارا وقت نور کے لیے وقف کر دیتا۔ وہ کبھی اس کے لیے ٹھنڈے پھلوں کے رس اپنے ہاتھوں سے پلاتا تو کبھی اس کے تکیے درست کرتا اور کبھی گھنٹوں اس کے سرہانے بیٹھ کر اسے سکون کی باتیں کرتا۔ اس کے اور اپنے بچے کو لے کر اس کی بے لوث محبت اور پشیمانی نے آہستہ آہستہ نور کے دل کی جمی ہوئی برف کو پگھلانا شروع کر دیا تھا۔ نور نے محسوس کیا کہ وجاہت کی خدمت میں اب دکھاوا نہیں بلکہ اس کی روح کی تڑپ تھی۔ ڈاکٹر بھی نور کی بہتر ہوتی حالت دیکھ کر حیران تھے کہ محبت اور توجہ نے وہ کر دکھایا جو دواؤں سے ممکن نہیں تھا۔ 87ویں شب یعنی لیلۃ القدر، معافی کی رات۔ نور جائے نماز پر بیٹھی اپنی تسبیح مکمل کر رہی تھی کہ وجاہت کمرے میں داخل ہوا۔
اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس اور نور کے لیے دوائیاں تھیں۔ نور نے اسے دیکھا، اس کے چہرے پر تھکن کے باوجود ایک نورانیت تھی جو سچی توبہ سے آتی ہے۔ وجاہت نے خاموشی سے دوائی اسے پکڑائی اور خود نیچے فرش پر بیٹھ گیا۔ نور، وجاہت کی آواز میں ایک عجیب سی عاجزی تھی۔ آج قدر کی رات ہے، کہتے ہیں اس رات رب کریم سب کی سنتا ہے۔ میں نے آج اپنے اللہ سے تمہاری زندگی اور تمہاری خوشی مانگی ہے۔ وہ رکا، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میں جانتا ہوں میں تمہاری زندگی جہنم بنائی تھی، مگر یقین کرو میرا اب تمہارے سوا کوئی نہیں۔ میں اس بچے کے لیے نہیں، میں تمہارے لیے تڑپتا ہوں۔ کیا اس مبارک رات کے صدقے تم اس گنہگار کو معاف نہیں کر سکتی؟ نور نے خاموشی سے وجاہت کی طرف دیکھا۔ اسے وہ تمام راتیں یاد آئیں جب وہ روتی تھی، اور پھر یہ پچھلے چند ہفتے یاد آئے جب وجاہت نے اس کے ایک ایک آنسو کو موتی سمجھ کر چنا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ اب نفرت کا بوجھ ڈھونا اس کے اپنے لیے بھی مشکل ہو رہا تھا۔ نور نے دھیرے سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور وجاہت کے کانپتے ہوئے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ وجاہت صاحب، نور کی آواز رند گئی، آج کی رات تو رب بھی اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے، میں تو پھر ایک معمولی انسان ہوں۔ میں نے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا۔ وجاہت کو لگا جیسے اس کے سینے سے صدیوں پرانا کوئی بوجھ ہٹ گیا ہو۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو گرا جسے نور نے اپنی ہتھیلی پر چن لیا۔ یہ آنسو ایک نئے آغاز کے تھے، ایک ایسی زندگی جہاں اب انتقام کی جگہ محبت اور ونی کی جگہ ایک محترم شریک حیات کا وقار تھا۔ نور کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے، مگر یہ دکھ کے نہیں بلکہ اس سکون کے تھے جو معاف کر دینے کے بعد روح کو ملتا ہے۔ اس رات خانزادہ حویلی میں اندھیرا چھٹ گیا اور امید کی ایک نئی کرن نمودار ہوئی۔ عید کی صبح خانزادہ حویلی کے لیے ایک ایسی نوید لے کر آئی جس کا تصور بھی چند ماہ پہلے ناممکن تھا۔ فضا میں سوئیوں کی خوشبو اور فجر کی نماز کے بعد چھائی ہوئی خاموشی میں ایک عجیب سا تقدس تھا۔ وجاہت نے نماز عید کے بعد سب سے پہلے نور کے پاس جا کر اسے عید مبارک کہا اور اس کے ہاتھ میں ایک سنہری کڑا پہنایا جو محض ایک زیور نہیں بلکہ اس کی محبت اور وفاداری کا عہد تھا۔ وجاہت خانزادہ نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ وہ اپنی گاڑی میں نور اور گلبانو بیگم کو لے کر شاہ حویلی کی دہلیز پر گیا۔ آغا عالم اگرچہ تذبذب میں تھے مگر وجاہت کی ضد کے آگے ہار مان گئے۔ جب شاہ حویلی کے چوکیدار نے گیٹ کھولا اور وجاہت کو نور کے ساتھ دیکھا تو تیمور شاہ اور سکندر شاہ حیرت سے باہر نکل آئے۔ وجاہت نے گاڑی سے اتر کر کسی تکبر کے بغیر سکندر شاہ کے آگے سر جھکایا۔ بابا سائیں، عید مبارک۔ میں آج آپ کی بیٹی کو آپ لوگوں سے عید ملوانے لایا ہوں اور اپنی بہن شانزی کو لے جانا۔ وہ اپنے مائکے میں اپنوں کے ساتھ عید منائے۔ ہماری دشمنی اب ختم ہونی چاہیے، وجاہت نے نہایت عاجزی سے کہا۔ سکندر شاہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے وجاہت کو گلے سے لگا لیا۔ نور دوڑ کر اپنے باپ اور بھائی کے سینے سے لگ گئی۔ یہ برسوں کی پیاس تھی جو آنسو بن کر بہہ رہی تھی۔ شاہ حویلی کا دالان جو کبھی انتقام کی باتوں سے گونجتا تھا آج خوشیوں سے بھر گیا۔ سکندر شاہ نے وجاہت سے کہا، شانز شاہ ضرور عید منانے اپنوں کے پاس آئے گی، پر اپنے شوہر کے ساتھ۔ تم کو کوئی اعتراض تو نہیں وجاہت بیٹا؟ بابا سائیں، ہمارے لیے اعزاز کی بات ہوگی کہ شانز اپنے شوہر کے ساتھ مائکے آئے۔ سب خوش ہوئے وجاہت کی بات پر۔ عید کی شام خانزادہ حویلی کا گیٹ کھلا۔ تنویر کے ساتھ شانزے بھی دھیمے قدموں سے باہر نکلی۔ شانزے جو اپنے بھائی وجاہت اور باپ آغا عالم کے خوف سے شاہ حویلی کے کمروں میں قید رہی تھی، آج ڈرتے ڈرتے اپنے اپنوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وجاہت نے شانزے کا ہاتھ تھاما اور اسے آغا عالم کے سامنے لے گیا۔ بابا سائیں، اگر ہم دوسروں سے معافی کی امید رکھتے ہیں تو ہمیں اپنی بیٹی کو بھی معاف کرنا ہوگا۔ شانزے کا مائکہ اس سے روٹھا ہوا اچھا نہیں لگتا۔ آغا عالم نے شانزے کے زرد چہرے کو دیکھا تو باپ کی شفقت جاگ اٹھی۔ انہوں نے اپنی باہیں پھیلا دیں اور شانزے بابا کہتی ہوئی اپنے باپ کے سینے سے لگ گئی۔ وجاہت نے اپنی بہن کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے یقین دلایا کہ اب اس کا بھائی اس کی ڈھال بن کر کھڑا ہے۔ حویلی کے وسیع دسترخوان پر آج شاہ اور خانزادہ خاندان ایک ہی ساتھ بیٹھے۔ تنویر اور وجاہت جو کبھی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے آج ایک دوسرے کو عید کی مٹھائی کھلا رہے تھے۔ نور اپنے بھائی اور باپ کے درمیان بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ اسے اپنا کھویا ہوا مان مل گیا تھا۔ اب وہ جب چاہے اپنے مائکے آ سکتی تھی۔ اسے اب کسی قید کا ڈر نہیں تھا۔ شانزے کا بھی مائکہ آباد ہو گیا تھا۔
اسے اب شاہ حویلی میں رہتے ہوئے یہ خوف نہیں تھا کہ اس کا بھائی اسے قتل کر دے گا۔ آغا عالم نے اعلان کیا کہ شانزے جب چاہے اپنے باپ کے گھر رہ سکتی ہے۔ عید کا یہ دن دونوں خاندانوں کے لیے ایک نئی زندگی کا پیغام تھا۔ نفرت کی فصل کٹ چکی تھی اور محبت کے پودے پروان چڑھ رہے تھے۔ نور کے آنے والے بچے کے لیے اب ایک ایسا جہان تیار تھا جہاں بندوقوں کی گھن گرج نہیں بلکہ محبتوں کی لوریاں تھیں۔ وقت کا پہیہ اپنی پوری رفتار سے گھومتا رہا اور شاہ اور خانزادہ حویلیوں کی فضاؤں سے دشمنی کی آخری راکھ بھی اڑ چکی تھی۔ اب ان دونوں حویلیوں کے درمیان نفرت کے پیغام نہیں بلکہ تحفے، تحائف اور ایک دوسرے کی خیریت کی دعائیں آتی جاتی تھیں۔ کچھ دن بعد وہ مبارک گھڑی آ ہی گئی جس کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا۔ حویلی کی در و دیوار اذان کی آواز سے گونج اٹھے۔ اللہ نے نور کو سلامت رکھا اور اسے خوبصورت بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ وجاہت جو کبھی پتھر دل انسان تھا، جب اپنے بیٹے کو گود میں لے کر کمرے میں داخل ہوا تو اس کی آنکھیں تشکر کے آنسوؤں سے نم تھیں۔ اس نے جھک کر پہلے نور کا ماتھا چوما، پھر بچہ اس کی گود میں رکھ دیا۔ نور، آج تمہاری ہمت اور صبر کی جیت ہوئی۔ دیکھو اللہ نے ہم کو کیسی برکت دی ہے، وجاہت نے رندھی ہوئی آواز میں کہا۔ نور نے اپنے لخت جگر کو دیکھا جس کی صورت میں وجاہت کی شباہت تھی مگر آنکھیں بالکل نور جیسی پرسکون تھیں۔ آغا عالم نے اپنے پوتے کا نام شاہ خانزادہ رکھا جو دونوں خاندانوں کے ملاپ کی علامت تھا۔ حویلی میں مٹھائیاں بانٹی گئیں اور غریبوں میں خیرات تقسیم کی گئی۔ اب نور کے ہاں بیٹی کی پیدائش کا جشن ختم نہیں ہوا کہ شاہ حویلی سے ایک اور خوشخبری آ گئی۔ تنویر اور شانزے کے ہاں بھی ننھے مہمان کی آمد کی خبر نے خوشیوں کو دوبالا کر دیا۔ شانزے جو ہمیشہ خود کو قصوروار سمجھتی تھی اب ایک مکمل خاندان کا خواب دیکھنے لگی۔ گلبانو بیگم جب اپنی بیٹے شانزے کی خوشخبری سن کر شاہ حویلی پہنچی تو انہوں نے شانزے کو گلے لگا کر ڈھیروں دعائیں دی۔ بیٹی، اللہ نے تمہاری جولی بھی بھر دی، اب کسی کے دل میں کوئی ملال نہیں رہا۔ گلبانو بیگم نے خوشی سے کہا۔ شاہ حویلی کا وہ آنگن جو کبھی خاموش رہتا تھا اب بہت جلد بچوں کے قہقہوں سے گونجنے والا تھا۔ کچھ مہینوں بعد دونوں حویلیوں کے لوگ ایک بار پھر اکٹھے تھے۔ نور اپنے بیٹے کو گود میں لیے شانزے کے پاس بیٹھی تھی اور دونوں سہیلیاں اور نند بھاوا جب اپنی آنے والی نسلوں کے لیے امن کے خواب بن رہی تھی۔ وجاہت اور تنویر جو کبھی ایک دوسرے کے سامنے آنے سے کتراتے تھے اب حویلی کے دالان میں بیٹھے اپنے بچوں کے مستقبل کی باتیں کر رہے تھے۔ محبت نے نفرت کو ہمیشہ کے لیے شکست دے دی تھی۔